تو حضرت کا ایک مرید تھا, تو دیکھیے ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتا. وہ کسی سکھ عورت پہ نا عاشق تھا. اے دیکھ لو سامو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا, اس کے قریب بھی نہیں جانا. اور میں کہتا ہوں حضرت جی ایس دور چ گند کلو بچنا ہے نا تو پھر کسی کامل دے ہاتھ اپنا ہاتھ دے دیا. باقی بچن والی مینوں کوئی صورت نہیں دستی پئی ہے, باقی مجھے بچنے والی کوئی صورت نہیں دکھائی دے رہی ہے. تو رہن دو پھر, کسی کامل دے ہاتھ اپنا ہاتھ دے لو, آپ پہ روک لے گا حضرت جی. جاؤ کام کرو اپنا, نکلو اتوں. یہ کامل ہوئے گا تیرے. یہ سنو کامل کرتے کیا ہے. بتاؤ. وہ مرید تھا تو کسی سکھ عورت پہ عاشق تھا. یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں. یہ کرامتی وچ بھی ہے, پیچھے ویاہ بڑھیا سی, لیکن اللہ کی رحمت تھی کہ کبھی تنہائی میسر نہیں آئی. شکر ہے اللہ نے زنا جیسی گندگی سے محفوظ رکھا. کوششیں بڑی کی لیکن ہمیشہ ناکام ہی ٹھہرا. ایک دن کیا ہوا, وہ لکھتے ہیں کہ وہ سر راہ کھڑا تھا تو اس سکھ عورت کا نا خاون وہ سر پہ گٹھڑی اٹھائے جا رہا تھا, تو اس کو وہ پوچھتا تو کتھے, اوتے ہی جسے تو جانا ہے. انہوں نے کہا بھائی مینوں ذرا پیچھے ریاست جانا پے گیا, تو جمعے نو میری واپسی ہوئے گی. وہ بڑا خوش ہویا. اس نے کہا بھی 3 راتیں مل گئی منہ کالا کرنے کے لیے. ادھر سے اس عورت کا بھی پیغام آیا کہ میرا خاوند گھر نہیں ہے تو ضرور آنا. یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے, اچھا ہے میں اندھا ہوں. تو فرماتے ہیں جب رات کو گیا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ سکھ دروازہ کھول کے نا تو اندر جا رہا ہے. السلام علیکم. وہ بھاگ گیا ڈر کے. اس نے کہا ہو سکتا ہے نہ گیا ہو, واپس آ گیا ہو. اگلے دن پھر اس کا پیغام آیا تو آیا نہیں. اس نے کہا میں کیسے آتا, تو تیرا شوہر بھی آ گیا تھا. اس نے کہا وہ نہیں آیا, وہ تیرے اندر کا ڈر تھا جو مجسم ہو کے سامنے آ گیا, وہ نہیں تھا. ٹھیک. وہ اگلی رات پھر گیا تو دیکھا سکھ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا ہے. وہ ڈر کے پھر بھاگ گیا. ڈر گیا. پھر اس کو پیغام آیا بھائی آیا نہیں. اس نے کہا کیسے آتا, میں آیا تھا, تیرا شوہر تو چھت پہ ننگی تلوار لیے پہرا دے رہا تھا. اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے, لیکن آج آخری موقع ہے, پھر پتہ نہیں ملے یا نہ ملے, آج تو ضرور آنا. سمجھ آ رہی ہے نا. ہاں یہ وہ چیز ہے. وہ رات تھی جمعرات کی, پیران نے محفل سی. انہوں نے کہا چلو پیران کل چلنے ہیں, محفل سننے ہیں, لنگر کھانے ہیں. آج تو پنڈ ٹر جائے گا, سو جائے گا, پھر ٹر جائیں گے ادھر جی. وہ جناب وہ لنگر کھا لیا. تو جب لائن میں لگا نا دستبوسی کے لیے, اور آ کے قبلہ کا ہاتھ پکڑا اور چوما, تو چوم کے چھڑوانے لگا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا. چڈھا سمجھاؤ اسے, سمجھاؤ. اور فرمانے لگے ہو گیا ماما کیوں مان لگا مرو. وہ سنگیا باز آ جا, سانو کنی واری سکھ بنانا. یہ حضرت جی یہ اس دور میں میں کہتا ہوں اگر بچنا چاہتے ہو نا حضرت, تو پھر کسی کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں ہونے دے گا, نہیں ہونے دے گا, نہیں ہونے دے گا. کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا تھا نا, میرا پیر مریداں دے سیر اتے رہندا. تو آپ کے ایک مرید تھے نجم الدین کبریٰ کے, انہوں نے کہا کہ کتے پر بھی حال طاری ہو سکتا ہے اگر ولی کی توجہ پڑے تو. نہیں. کاش میں یہ منظر دیکھوں. اتفاق سے ان کے دل کے آنے والے خیال کو حضرت نجم الدین کبریٰ نے محسوس فرمایا. بزرگ بھی اگر یہ سنے نا پہلی دفعہ, ان کی بھی ایسی چھوٹ جائے کیونکہ ہر کے کہہ رہے ہو. اور محسوس فرمانے کے بعد آپ اٹھے خانقاہ کے اندر. جب خانقاہ کے دروازے پہ تشریف لائے تو حسن اتفاق, اللہ اپنے ولیوں کو کیا شان دیتا ہے. ادھر نجم الدین کبریٰ دروازے پر آئے, ادھر کتا بھی دروازے پہ آئے. آپ نے اس کو غور سے دیکھا, نظر ڈالی. ہائے ہائے, نجم الدین کبریٰ نے نظر ڈالی. نظر کا ڈالنا تھا, وہ کتے کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. اور وہ تڑپنے لگا, وہ تڑپنے لگا. مخدوم صاحب فرماتے ہیں وہ تڑپنے لگا, نجم الدین کبریٰ کے قدموں پہ لوٹنے لگا. پھر اس کے بعد اس کتے کا حال یہ ہو گیا کہ جہاں بھی وہ بیٹھتا 40-50 کتے اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے اس کے ادب میں. یہ کہاں پھنس گیا بھائی میں, بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی وہ کتا ایسا صاحب حال ہو گیا تھا. اور پھر وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہا, پھر وہ مر گیا. اور اس کو پھر لوگوں نے دفن کر دیا. مخدوم صاحب کے ایک مرید تھے, تو کہا کہ نجم الدین کبریٰ جیسی ہستی نے تو کتے پہ توجہ ڈالی تو اس کو صاحب حال بنا دیا. آج کچھ اس دور میں کچھ ایسے ولی ہیں کہ جو جانور پہ توجہ ڈالے تو اس کو بھی صاحب حال بنا دے. اور ابھی تو رکو, کلائمیکس ابھی باقی. تو مخدوم صاحب نے فرمایا وہ جوگی کی بلی لاؤ. بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, بھائی یہ کہاں پھنس گیا بھائی میں. جوگی کی بلی آئی, مخدوم صاحب نے اس کو بٹھایا اور اس کے سامنے تصوف کے اسرار و معنی بیان فرمائے, نکات بیان فرمائے. بلی سنتی رہی اور سنتے سنتے بلی بے ہوش ہو گئی. ہوں سامو مخدوم صاحب نے بلی کو سنایا اور بلی سنتے سنتے بے ہوش ہو گئی. جب بلی سنتے سنتے بے ہوش ہو گئی پھر ہوش میں آیا تو وہ روتی تھی, بلی روتی تھی, مخدوم صاحب کے قدموں پہ لوٹتی تھی. تو دو ہی گلے لا کے رو گلے لا کے ایک دوسرے نال. اس کے بعد پھر بلی کا معمول بن گیا. جب مخدوم صاحب کی محفل سجتی, بلی کو بلانا نہیں پڑتا. جب آپ تصوف کے اسرار بیان فرماتے, اس کے رموز بیان فرماتے, تو بلی بھی آ کر کے بیٹھا کرتی تھی. آہو جی یہ تو میں کبھی سوچا ہی نہیں. پھر اس بلی کو وہ مقام دیا میرے مخدوم نے کہ پھر بلی کی یہ شان ہو گئی اس وقت
بلی کی یہ شان ہوگی کہ مہمان خانقاہ میں جتنے آنے والے ہوتے بلی اتنی مرتبہ آواز لگاتی. کہانی اور پھر اسی کے حساب سے کھانا پکتا مخدوم صاحب کی خانقاہ میں. تو مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بلی کی پھر شان یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ لنگر پک رہا تھا اور لنگر کے اندر سانپ گر گیا, زہریلا سانپ. کو پیسہ برباد. بلی نے بہت چیخا, کسی نے دیکھا نہیں. بلی نے بہت چیخ مار کی لیکن کسی نے توجہ نہیں کی. تو پھر کیا ہوا, اب وہ کھانا اگر لوگ کھاتے تو مر جاتے. تو بلی نے اس دیگ کے اندر چھلانگ لگا دی ایسی زندگی سے بہت بہتر ہے. اور اپنی جان دے دی. لوگوں نے سوچا ایسا کیوں ہوا کہ بلی نے چھلانگ لگا کر کے اپنی جان دے دی. جب بلی کو نکالا گیا, کھانا تو خراب ہو گیا تھا, پھینکنا تھا. جب دیگ پلٹی گئی, دیگچی پلٹی گئی تو اس کے اندر زہریلا سانپ نکلا. یہ خدا ادنا ہے. تب لوگوں کو پتا چلا کہ مخدوم صاحب کی بلی نے ان فقیروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دی. جماعتاں تے پیواں تے وڈکیاں تے اکابرا دن قیامت نہیں چھڈواونا. چھڈواونا ہے تے محمد تے قرآن نے چھڈاونا ہے. اسے آیت دی بنیاد تے کلیم اللہ چیلنج کریندا ہے کیونکہ میرا ایمان مضبوط ہے, میرا ایمان رب دے قرآن تے ہے. اللہ فرماندا ہے مومن دا والی میں اللہ نے ڈنگا نہیں ہون دیتا. اس بنیاد تے کلیم اللہ اتراواں دے اندر چیلنج پیا کریندا ہے. سڈو قیدآباد والےاں نو, سڈو خوشاب والےاں نو, سڈو سرگوٹے تے گنجیال والےاں نو کلیم اللہ دے تے پھونکا چلاویں, منتر چلاویں, جادو چلاویں, تویز چلاویں. کلیم اللہ دا پپڑی دا وال وی ڈنگا کوئی نہیں کر سکدا کیونکہ کلیم اللہ دا ایمان ہے ان الحکم الا للہ. اللہ دا قرآن فرماندا ہے جس نے میرے محمد دی کنڈ بھر چھوڑی ہے ساری دنیا دے مشرک کٹھے ہو جاویں کف ایدیہم عنکم میں مومن دے نیڑے کہنو لگنی نہیں دیندا. مومن کیڑا ہوے واتقوا اللہ او دے دل وچ وسن والا کون ہوئے جے دل وچ رب وسن والا ہوندا ہے. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مومن ہر ویلے امید رکھ دے تو کہیں دے نا.